اور خداوند نے اپنے سب خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، اس نے ان کو بر وقت بھیجا، پر تم نے نہ سنا اور نہ کان لگایا۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یرمیہ کی کتاب، اس کا 25واں باب۔ وہ کلام جو شاہ یہودا یہویاکیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں، جو شاہ بابل نبوکدرزر کا پہلا برس تھا، یہودا کے سب لوگوں کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا، جو یرمیہ نبی نے یہودا کے سب لوگوں اور یروشلم کے سب باشندوں کو سنایا اور کہا کہ شاہ یہودا یوسیہ بن آمون کے 13ویں برس سے آج تک یہ 23 برس خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوتا رہا، اور میں تم کو سناتا اور بر وقت جتاتا رہا، پر تم نے نہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ تم سب اپنی اپنی بری راہ سے اور اپنے برے کاموں سے باز آؤ، اور اس ملک میں جو خداوند نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا ہے بسو، اور غیر معبودوں کی پیروی نہ کرو کہ ان کی عبادت و پرستش کرو، اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مجھے غضبناک نہ کرو، اور میں تم کو کچھ ضرر نہ پہنچاؤں گا۔ پر خداوند فرماتا ہے تم نے میری نہ سنی، تاکہ اپنے ہاتھوں کے کاموں سے اپنے زیان کے لیے مجھے غضبناک کرو۔ اس لیے رب الفات یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے میری بات نہ سنی، دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکدرزر کو بلا بھیجوں گا۔ خداوند فرماتا ہے اور میں ان کو اس ملک اور اس کے باشندوں پر اور ان سب قوموں پر جو آس پاس ہیں چڑھا لاؤں گا، اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دوں گا، اور ان کو حیرانی اور سسکار کا باعث بناؤں گا، اور ہمیشہ کے لیے ویران کر دوں گا۔ بلکہ میں ان میں سے خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز، چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی موقوف کر دوں گا، اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی، اور یہ قومیں 70 برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی۔ خداوند فرماتا ہے جب 70 برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور کسدیوں کے ملک کو ان کی بد کرداری کے سبب سے سزا دوں گا، اور میں اسے ایسا اجاڑوں گا کہ ہمیشہ تک ویران رہے، اور میں اس ملک پر اپنی سب باتیں جو میں نے اس کی بابت کہیں، یعنی وہ سب جو اس کتاب میں لکھی ہیں، جو یرمیہ نے نبوت کر کے سب قوموں کو کہہ سنائی، پوری کروں گا، کہ ان سے، ہاں انہی سے بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ غلام کی سی خدمت لیں گے۔ تب میں ان کے اعمال کے مطابق اور ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان کو بدلہ دوں گا، جو کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے فرمایا کہ غضب کی مے کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے، اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں پلا، کہ وہ پئیں اور لڑکھڑائیں، اور اس تلوار کے سبب سے جو میں ان کے درمیان چلاؤں گا بے حواس ہوں۔ اس لیے میں نے خداوند کے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور ان سب قوموں کو جن کے پاس خداوند نے مجھے بھیجا تھا پلایا، یعنی یروشلم اور یہودا کے شہروں کو اور اس کے بادشاہوں اور عمرا کو، تاکہ وہ برباد ہوں اور حیرانی اور سسکار اور لعنت کا باعث ٹھہرے جیسے اب ہیں۔ شاہ مصر فرعون کو اور اس کے ملازموں اور اس کے عمرا اور اس کے سب لوگوں کو اور سب ملے جلے لوگوں اور اوس کی زمین کے سب بادشاہوں اور فلسطیوں کی سرزمین کے سب بادشاہوں اور اسکلون اور عزا اور اکرون اور اشدود کے باقی لوگوں کو، ادوم اور مواب اور بنی امون کو اور سور کے سب بادشاہوں اور سیدہ کے سب بادشاہوں اور سمندر پار کے بحری ممالک کے بادشاہوں کو، ددان اور تیما اور بوز اور ان سب کو جو گاؤدم داڑھی رکھتے ہیں، اور عرب کے سب بادشاہوں اور ان ملے جلے لوگوں کے سب بادشاہوں کو جو بیابان میں بستے ہیں، اور زمری کے سب بادشاہوں اور الام کے سب بادشاہوں اور مادی کے سب بادشاہوں کو اور شمال کے سب بادشاہوں کو جو نزدیک اور جو دور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور دنیا کی سب سلطنتوں کو جو روئے زمین پر ہیں، اور ان کے بعد شیشک کا بادشاہ پیے گا، اور تو ان سے کہے گا کہ اسرائیل کا خدا رب الفات یوں فرماتا ہے کہ تم پیو اور مست ہو اور قے کرو اور گر پڑو اور پھر نہ اٹھو اس تلوار کے سبب سے جو میں تمہارے درمیان بھیجوں گا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ پینے کو تیرے ہاتھ سے پیالہ لینے سے انکار کریں تو ان سے کہنا کہ رب الفات یوں فرماتا ہے کہ یقیناً تم کو پینا ہوگا، کیونکہ دیکھ میں اس شہر پر جو میرے نام سے کہلاتا ہے آفت لانا شروع کرتا ہوں۔ اور کیا تم صاف بے سزا چھوٹ جاؤ گے؟ تم بے سزا نہ چھوٹو گے، کیونکہ میں زمین کے سب باشندوں پر تلوار کو طلب کرتا ہوں، رب الفاظ فرماتا ہے۔ اس لیے تو یہ سب باتیں ان کے خلاف نبوت سے بیان کر اور ان سے کہہ دے کہ خداوند بلندی پر سے گرجے گا اور اپنے مقدس مکان سے للکارے گا۔
وہ بڑے زور و شور سے اپنی چراگاہ پر گرجے گا، انگور لتاڑنے والوں کی مانند وہ زمین کے سب باشندوں کو للکارے گا۔ کہ دیکھ قوم سے قوم تک بلا نازل ہوگی اور زمین کی سرحدوں سے ایک سخت طوفان برپا ہوگا۔ خداوند کے مقتول اس روز زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑے ہوں گے، ان پر کوئی نوحہ نہ کرے گا، نہ وہ جمع کیے جائیں گے، نہ دفن ہوں گے، وہ کھاد کی طرح روئے زمین پر پڑے رہیں گے۔ اے چرواہو، واویلا کرو اور چلاؤ، اور اے گلہ کے سردارو، تم خود راکھ میں لیٹ جاؤ، کیونکہ تمہارے قتل کے ایام آ پہنچے ہیں۔ میں تم کو چکنا چور کروں گا، تم نفیس برتن کی طرح گر جاؤ گے، اور نہ چرواہوں کو بھاگنے کی کوئی راہ ملے گی، نہ گلہ کے سرداروں کو بچ نکلنے کی۔ چرواہوں کے نالہ کی آواز اور گلہ کے سرداروں کا نوحہ ہے، کیونکہ خداوند نے ان کی چراگاہ کو برباد کیا ہے، اور سلامتی کی بھیڑ خانے خداوند کی قہر شدید سے برباد ہو گئے۔ وہ جوان شیر کی طرح اپنی کمین گاہ سے نکلا ہے، یقیناً ستمگر کے ظلم سے اور اس کے قہر کی شدت سے ان کا ملک ویران ہو گیا۔ آمین۔